پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم، وہ امر جو آپ پر نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ امر، یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بھئی رسول نماز پہنچا چکے، روزہ پہنچا چکے، حرام و حلال بتا چکے، پورا دین پہنچا چکے، تمام زحمتیں اٹھا چکے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب اگر یہ حکم نہیں پہنچایا، یعنی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بہت آسانی سے کہوں گا، بھئی مسلمانوں ذرا سوچو، اگر رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو انہوں نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، رسول کی کوئی محنت قبول نہیں، اور اگر مسلمان علی کی ولایت کو نہ مانے تو اس کی نماز کا کیا ہوگا، اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ بھئی میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں، 1 سے 2 منٹ کی تمہید، پھر جو سننا چاہتے ہیں ایک صلوات پڑھیں نا، محمد دیکھیں جب صلوات پڑھی جایا کرے نا تو بعض لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، چند ہی لوگ صلوات پڑھتے ہیں۔ میں جانتے کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں روایت نقل کی ہے، 5ویں مولا کہتے ہیں جب زلیخا نے یوسف کو 7 تالوں میں بند کر لیا اور چاہتی تھی کہ یوسف کے ساتھ غلط کرے، امام کہتے جب یوسف دوڑے، یوسف نے ہم پر پہلی صلوات پڑھی، اللہ نے پہلے دروازے کو کھولا، یوسف نے دوسری صلوات پڑھی، اللہ نے دوسرے دروازے کو کھولا، کہ یوسف نے تیسری صلوات پڑھی، اللہ نے تیسرے دروازے کو کھولا، کہ یوسف نے 7 صلواتیں پڑھی، اللہ نے 7 دروازوں کو کھول دیا۔ اور جو اللہ متوجہ رہیے گا، جو اللہ یوسف نبی کی مدد کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ علی کے شیعوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ مجلس کا ایک قانون اور بتا دوں میں آپ کو۔ دیکھیں یہ جو نعرہ حیدری پہ چند لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں، یہ نام علی پہ ہاتھ اٹھانا کسی خطیب کی سنت نہیں ہے۔ ارے ذرا متوجہ رہیے گا، کسی خطیب کی سنت نہیں ہے۔ بھئی غدیر سن رہے ہیں نا آپ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں فقط علی کو زبان سے منقول تو نہیں کہا، علی کو دونوں ہاتھوں پر بھی بلند کیا۔ تو نام علی پہ ہاتھ بلند کیا کرو، اس لیے کہ نہ وہ زبان کسی جو چوراہوں پہ چلے، متوجہ رہیے گا ذرا سا، گلیوں میں چلے، بیٹھکوں میں چلے، اور جب میں تو بھول ہو جائے، نہ وہ ہاتھ کسی کام کے۔ تو میں نے کہا تھا کہ صلوات، یہ جو ہم مجلس میں صلوات پڑھتے ہوئے، صلوات گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آخر یہ مجلس میں کیوں صلوات پڑھی جاتی ہے جانتے ہیں؟ کتاب القطرہ میں روایت نقل ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا سنو، شیطان 2 طریقے کے ہیں، ایک جنوں میں سے، ایک انسانوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، اگر جنوں والے شیطان کو بھگانا ہو تو اعوذ باللہ پڑھو، اگر انسانوں میں سے شیطان کو بھگانا ہو تو میری آل پر صلوات پڑھو۔ اب سنیے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اللہ
قوانین مجلس تھے کہ ہاتھوں کو بلند کرنا بابا سے بلند، ٹھیک ہے، نعرے صلوات۔ اب سنیے، میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ پر نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب سنیے گا، یہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں مسلمانوں کو قوانین حج سکھانے کے لیے بذات خود مکہ تشریف لائے۔ اس حج کا اتفاق رسول کائنات کی زندگی کے آخری ایام میں آخری حج سے ہوا۔ متوجہ، جب رسول حج کرنے کے بعد، قوانین حج سکھانے کے بعد مدینے کی طرف چلے، کما بیش 1,20,000 کا یہ مجمع جو رسول کے ساتھ اصحاب تھے، شاد و فرحاں، خوش و خرم، یہ قافلہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ناگہاں ایک پرخوار وادی میں جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے، اور یہ آیت رسول اللہ پر پیش کی کہ اللہ کے نبی خدا کا حکم ہے، پہنچا دیجئے وہ حکم۔ اب میں ایک روایت پڑھتا ہوں، 2 کتابیں اہل سنت کی اور 2 کتابیں اہل تشیع کی۔ اہل سنت کی بڑی کتاب مشہور منصب امامت، اس کے لکھنے والے شاہ شہید اسماعیل، اس میں بھی سورہ صافات کیا ہے؟ وقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں، سنیے گا۔ منصب امامت، دوسری کتاب اہل سنت کی تاریخ بغداد، خطیب بغداد مشہور ترین کتاب ہے تاریخ بغداد۔ 2 کتابیں اہل تشیع کی، ایک الغدیر جسے علامہ امینی نے لکھا ہے، الغدیر کو شیعت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، وہ کتاب الغدیر۔ وہ کتاب ہے جب علامہ امینی نے الغدیر کتاب لکھی ہے نا، 20 سال میں لکھی ہے۔ کتنے سال میں؟ 20 سال میں، 11 جلدیں اس میں۔ علامہ امینی کہتے ہیں میں نے 1,00,000 کتابوں کی طرف مراجعہ کیا یہ کتاب لکھنے کے لیے، 10,000 کتابیں میں نے مکمل پڑھی ہیں الغدیر لکھنے کے لیے۔ لکھنؤ بھی آئے تھے عراق سے، وہ علی گڑھ بھی آئے، کانپور بھی آئے، جگہ جگہ پوری دنیا میں گئے، سنیے گا۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب اہل تشیع کی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ یہ 4 کتابیں میں نے بتا دی کہ غدیر کے میدان میں روکا گیا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وقیفہم، سورہ صافات، وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ متوجہ رہے گا۔ ابو سعید خدری ان 4 کتابوں میں اس آیت کے متعلق اللہ کے نبی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، مسلمان نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے جنت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تیز تیز جا رہے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی، یہی آیت ہوگی وقیفہم انہم مسئولون۔ اللہ کہے گا انہیں روکو، پہلے ان سے علی کی ولایت کے متعلق تو پوچھو۔ آواز قدرت ہے سورہ صافات وقفہم انہم مسئولون۔ اللہ فرشتے سے کہے گا میں انہیں روکو، یہ جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، پہلے ان سے پوچھو جو غدیر کے میدان میں عہد لیا تھا، کیا یہ اس پہ پورے اترے؟ کیا انہوں نے ہمارے رسول کے ولی عہد کے ولایت کو قبول کیا؟ متوجہ رہیے گا۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں، تو فرشتے کہیں گے میاں کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ اما تمہارا مقام یہاں تھوڑے ہی ہے، تم جاؤ، تمہارا مقام ہے نار جہنم۔ متوجہ رہیے گا۔ غدیر کے میدان میں جبرائیل نازل ہوئے اللہ کے نبی پر،
پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ پر نازل کیا جا چکا. متوجہ رہیے گا. فوراً رسول اپنی سواری سے اترے. کہاں اترے؟ پرخار وادی میں. لوگ کہتے ہیں بھیا اس پرخار وادی میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں سب سے بہتری یہاں تھا اگر کسی ایسے مقام پر روک دیتے قافلے کو جہاں قافلہ رکتا تھا، جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام تھا، جہاں سایہ تھا، تو لوگ بہانہ بنا دیتے، کہہ دیتے ہم تو آرام کرنے کے لیے رکے تھے. وہاں علی کی ولایت کا اعلان بھی ہو گیا. متوجہ رہیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. مائک بند ہوگا، میری طرف متوجہ رہیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھیا غدیر کے میدان ہی میں کیوں؟ رسول آ رہے تھے مکے سے. بھائی تم کہتے ہو علی کی ولادت ہوئی کعبے میں، کیا ہی اچھا ہوتا ولایت کا اعلان بھی کعبے میں ہوتا. ارے بھائی ذرا متوجہ رہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دونوں ہاتھ بلند. علی سنیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تم شیعہ کہتے ہو کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، کیا ہی اچھا ہوتا رسول آ بھی تو رہے تھے مکے سے. بھئی خانہ کعبہ بنایا جاتا منبر اور رسول خانہ کعبہ اوپر چڑھ کر علی کی ولایت کا اعلان کرتے. شاید رسول بھی یہ چاہتے ہو، لیکن رسول جانتے تھے آج ہمارے ولی عہد کی ولایت کا اعلان ہے، لیکن رسول کو معلوم تھی کل اسی خانہ کعبہ کو منبر حسین کا وزیر عباس بنائے گا. متوجہ رہیے گا. اگر عباس کعبے کی چھت پر چڑھتے اور رسول بھی چڑھ گئے ہوتے، لوگ کہتے تھے ہاں ہاں رسول کی سنت ہے. متوجہ رہیے گا. لیکن عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، اور جب قائم آل محمد آئیں گے تو خانہ کعبہ کو منبر بنائیں گے. عباس کی سنت پہ عمل کریں گے امام. ارے ذرا متوجہ رہیے بھائی، عظمت عباس ہے نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. سنیے گا میرے عزیز، خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا نا. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اور نجف اشرف کس کا گھر ہے؟ ارے متوجہ رہیے گا. نجف اشرف کس کا گھر ہے؟ کس کا؟ جناب امیر کا نا. لیکن جناب امیر کی زیارت میں خود آیا اللہم ان هذا الحرم حرمک والمقام مقامک. جناب امیر کی زیارت میں نجف اشرف کے لیے، اے اللہ یہ گھر تیرا گھر. ارے نہیں پہنچے آپ. یہ مقام تیرا مقام، یہ حرم تیرا حرم. لوگ کہتے کیا ہو گیا ہے بھئی خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر، نجف اشرف بھی اللہ کا گھر کیسے؟ بھئی جب وہ ایک ہے تو حرم دو کیوں؟ توجہ رہیے گا نا. جب اللہ ایک ہے تو حرم دو کی. متوجہ رہیے گا. اربعین ہے نا، پوری دنیا کے لوگ گئے ہیں نا اربعین پہ. سنیے گا تحفہ. متوجہ. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام. رحمان بھی اللہ کا نام،
رحیم بھی اللہ کا نام، رحمان بھی رحمت سے بنا، رحیم بھی رحمت سے بنا۔ بھئی جب وہ ایک ہے تو نام دو کیوں؟ ارے نہیں پہنچے آپ، بھئی جملہ کہنے جا رہا ہوں، آخری چچا سے بھی توجہ، جب وہ ایک ہے تو نام دو کیوں؟ کہ مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے، وہ رحمان تو سب کے لیے ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے، تو خانہ کعبہ سب کے لیے، نجف اشرف صرف مولائیوں کے لیے۔ ایک بات علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سنیے گا میرے عزیزوں کہ بھئی جب وہ ایک ہے تو حرم دو کیوں؟ بھئی رحمان بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام، رحمان وہ سب کے لیے ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے، تو خانہ کعبہ سب کے لیے ہے، نجف اشرف صرف مولائیوں کے لیے ہے۔ متوجہ رہیے گا، اسی لیے تو اللہ کے دو گھر، خانہ کعبہ، نجف اشرف، لیکن دونوں کے لیے کچھ قوانین رکھے گئے۔ متوجہ رہیے گا، بھئی خانہ کعبہ کے لیے شرط ہے دولت کی، کہ جب بالغ ہو جاؤ، جب اتنے پیسے ہو، استطاعت ہو جائے، تب خانہ کعبہ کے لیے آؤ حج کے لیے۔ لیکن کامل زیارت میں چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے جد کی زیارت کو جاؤ، چاہے قرض لے کے جاؤ۔ ارے نہ جانے کہاں ہے آپ، بھئی میں نکتہ دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کی، متوجہ رہیے گا۔ بھئی حج کے لیے شرط ہے دولت کی، زیارت کے لیے شرط ہے محبت کی۔ دولت سب کما سکتے ہیں، محبت سب نہیں پا سکتے۔ ارے بھئی جوانوں، دولت سب کما سکتے ہیں، محبت سب نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دولت کے لیے محنت کی شرط ہے، محبت کے لیے خون کی طہارت کی شرط۔ متوجہ سنیے گا میرے سے، متوجہ رہیے گا، دولت سب کما سکتے ہیں، محبت سب نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دولت کے لیے محنت کی شرط ہے، محبت کے لیے خون کی طہارت کی شرط ہے۔ ہر کوئی محبت میں وفا نہیں کرتا۔ متوجہ رہیے گا، رسول اترے ایک پرخار وادی میں، فوراً رسول نے ایک صدا بلند کی، حیا علی خیر عمل، آگے جانے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کرو۔ ارے بھئی متوجہ رہیے گا، جو آگے گئے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے متوجہ رہیے گا ان کا انتظار کیا۔ جب سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک میسج دیا گیا، سنو، ولایت جوڑتی ہے توڑتی نہیں ہے، ولایت جوڑتی ہے توڑتی نہیں ہے۔ اب جو توڑنے والا نظر آئے وہ ثقیفائی، جو جوڑنے والا نظر آئے وہ غدیری۔ سنیے گا میرے عزیزوں، ولایت بھئی آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، جوڑا،
اور جوڑ کے بتایا. متوجہ رہیے گا, اگر اتحاد بین المسلمین ہو سکتا ہے, اگر امت کو جمع کیا جا سکتا ہے, تو علی کی ولایت پہ جمع کیا جا سکتا ہے, کسی چور کی خلافت پہ نہیں. سنیے گا, رسول نے صدا بلند کی, حی علی خیر عمل کی آواز پہ, آگے جانے والوں کو پیچھے بلاؤ, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کرو. درخشورم والوں, آپ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنی اذان سے حی علی خیر عمل کیوں نکال دیا؟ ارے نہ جانے کہاں ہے آپ, پیچھے والے ذرا متوجہ رہیے, ہیں متوجہ رہیے گا. آپ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنی اذان سے حی علی خیر عمل کیوں نکالا؟ اس لیے کہ اگر یہ باقی رہتا, ان کے بڑے جا کے پوچھتے, ان کے بچے جا کے پوچھتے, یہ جو اذان میں حکم ہو رہا ہے حی علی خیر عمل, یہ خیر عمل ہے کیا؟ تو بتانا پڑتا. غدیر کے میدان میں, سوالات کے مجمع میں اللہ کے نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا تھا. متوجہ رہیے گا, خیر عمل علی ہے. آنے والا کہتا جب خیر عمل علی ہے تو تخت پہ تو کیوں بیٹھا؟ اسلام کا ٹائیگر علی. نبیوں نے پکارا علی. ہم کیوں نہ پکارے علی. میری آنکھ کا تارا علی. میری آنکھ کا تارا علی. بھائی نے نعرے میں بھی جملہ کہا کہ اسلام کے ٹائیگر ہیں, یہ کہا نا. اسلام کا شیر کون ہے؟ کون ہے؟ جانتے کیسے؟ سنیے گا, ایک بات آگئی تو بھائی کے نعرے میں عرض کر دوں. جنگ احزاب, جنگ خندق, اگر یہ لفظ میں کبھی ممبر سے نہیں لیتا, اگر رسول کی زبان پر نہ آیا ہوتا تو میں کبھی نہ لیتا. قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں کبھی یہ لفظ نہ لیتا. متوجہ رہیے گا, جب امر آیا نا مسلمانوں کے مقابلے پر تو مسلمان ڈرے ہوئے. امر کہتا تھا آؤ, کوئی جانے کو تیار نہیں. رسول کی زبان سے کیا جملے تھے؟ کون ہے؟ میں ممبر سے نہیں بولتا, آج بول رہا ہوں. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ مسلمان ڈر رہے تھے, مسلمان اس سے شیر سمجھ رہے تھے. رسول نے کہا شیر نہیں, کتا ہے, کتا. ارے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, کتا ہے, کتا جملہ کہوں. ارے جو خود کو کتے کے برابر نہ سمجھے تم اسے علی کے برابر. بھائی ذرا پبلک بھی دکھائیے. بھائی سورہ کہف میں یہ لفظ آیا ہے نا, لوگ ڈرتے. بھئی یہ ایک نام ہی تو ہے, یہ کوئی گالی نہیں ہے. متوجہ رہیے گا, سورہ کہف میں آئی ہے نا آیت میں, ہے متوجہ رہیے گا. قلب متوجہ رہیے گا, رسول کی زبان پہ آیا ہے. ہمارے رسول نے بند کمرے میں نہیں کہا تھا, ارے نہ جانے کہا ہے آپ, کھلے ہوئے میدان میں کہا تھا. اب سنیے گا, رسول کہا حی علی خیر العمل کی آواز پر آگے جانے والوں کو پیچھے بلاؤ,
پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کرو. جب مجمع جمع ہو گیا, متوجہ رہیے گا, ایک بات اور عرض کر دوں, بہت قیمتی جملہ, بہت آسانی سے کہوں گا, محسوس کر جائیں تو میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. کچھ بزرگوں کے لیے جملہ بول رہا ہوں. چچا, ولایت کسی کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ, ولایت کسی کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. آپ کہیں گے دلیل, تو دلیل دیکھیے کربلا میں جس طرح سے 18 سال کا اکبر لڑا, اسی طریقے سے 95 سال کی حبیب بھی لڑے. ارے ابھی بھی نہیں پہنچے, حال ہی کا تو واقعہ ہے, پوری دنیا نے دیکھا. ایک 86 سال کا ضعیف ایران میں بیٹھا ہوا ایسے لڑا, پوری دنیا نے کہا 86 کی نہیں, ایسے خام نہیں لڑا جیسے 32 برس کا. ولایت بوڑھا نہیں ہونے دیتی, ولایت کمزور نہیں ہونے دیتی. اب پریشان نہ ہونا, لوگ پریشان ہیں. ارے 57 ممالک ہیں, غدیر پہ آ رہا ہوں, غدیر ہی سے ریلیٹڈ ہے. 57 ہیں, متوجہ رہیے گا. کسی نے کہا اکیلا بھائی ایران, 56 بہنوں کا. اما کیسی باتیں کرتے ہو, شریف بھائی کی کئی بھگوڑی بہنیں ہوتی ہیں. ارے ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. آج مسلمان پریشان ہیں, ایران تنہا ہے, 56 ساتھ نہیں دیتے. کہا 56 ساتھ آ جاتے. جملہ کون ترقم ورم والو, آپ کے مجمع میں سنو, مسلمانوں قیامت تک لعنت اور صلوات ایک جگہ جمع نہیں. لعنت اور صلوات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. کہیں ہو سکتی ہے بھائی؟ جن پر صلوات پڑھ دی جائے, اللہ ہی تو کہہ رہا ہے آئے تطہیر ہم نے نجاست کو آپ سے ایسے دور کر دیا جیسے دور ہونے کا حق تھا. صلوات پڑھے نا محمد. سنیے گا میرے عزیزوں, رسول جب سواری سترے, جب 1,20,000 اصحاب جمع ہو گئے, رسول نے 7 لوگوں کے نام لیے, سلمان, قمبر, ابی بن کعب, فلاں فلاں, 7 لوگ یہاں ہو. اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ ایک پرخار وادی ہے, اس میں کانٹے بہت ہیں. متوجہ, ایک ایک کانٹے کو چنو, پورے میدان کو صاف کر دو. صحابی رسول کون؟ جو علی کی راہ سے کانٹے ہٹائے. صحابی وہ نہیں جو علی کی راہ میں کانٹے بوئے, جو علی کی راہ سے کانٹوں کو چنے. اب اس کے بعد جب پورا میدان صاف ہو گیا, رسول نے آواز دی اپنی اپنی اونٹ کی کجاویں اتار کے لاؤ اور ایک جگہ پہ جمع کر دو. تاریخ میں کیا لکھا گیا؟ کجاووں کے ڈھیر کو کیا لکھا گیا؟ ممبر. ارے متوجہ رہیے گا, نہ ممبر کی شیپ تھی, نہ دیکھنے میں ممبر جیسا. ابھی بھی نہیں, اب بولیں گے آپ. کجاویں جمع کی گئیں اور کہا اسے تاریخ نے ممبر. ایک طرف یزید کے دربار میں سید سجاد نے کیا کہتے, یزید اجازت ہے کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھو. بھائی وہ ممبر تھا, امام نے کہا لکڑیوں کا ڈھیر, یہ کجاووں کا ڈھیر تھا. سب نے کہا ممبر. پتا چلا ممبر وہی ہے جہاں سے علی کی ولایت کا اعلان ہو. اور علی کی ولایت وہ عنوان ہے, وہ موضوع ہے. اگر خطیب ممبر سے علی کی ولایت نہ پڑھے تو خطیب نے کچھ پڑھا نہیں. مجمع علی کی ولایت نہ سنے تو مجمع نے کچھ سنا نہیں ہے. خطیب نے کچھ پڑھا نہیں, مجمع نے کچھ سنا نہیں. رسول نے کہا آؤ کجاووں کو جمع کرو. ایک ممبر تیار کیا گیا, ممبر تیار ہوا. اب امام مسلم اپنی صحیح میں روایت نقل کرتے ہیں,
کہ رسول ممبر پہ پہنچے, ممبر پہ جا کے کہا کہ لوگوں کیا میں تم سے زیادہ تمہارے اوپر حق کی تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا نام اللہم بلا یا رسول اللہ, آپ ہم سے زیادہ ہمارے اوپر حق کے تصرف رکھتے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو گرہاں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہیں. صحیح مسلم میں لکھا ہے رسول نے ایک مرتبہ قرآن کہا, 3 مرتبہ کہا لوگوں میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں, میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں. جب 3 مرتبہ کہا, اب السوائق المحرقہ ابن حجر مکی کی یہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. آواز دی علی ممبر پہ آؤ. جناب امیر 1,20,000 کا مجمع, چھوٹا موٹا مجمع نہیں ہوتا سرکار, متوجہ رہیے گا, 1,20,000 کا مجمع. علی رسول کے برابر میں آ کے کھڑے ہوئے. رسول نے علی کی بغلوں میں ہاتھ کو ڈالا, ایسے اٹھایا جیسے کوئی بادشاہ, کوئی تاجدار اپنے سر پہ تاج رکھتا ہے. ارے بھائی ذرا متوجہ رہیے. ایسے اٹھایا جیسے کوئی بادشاہ اپنے سر پہ تاج رکھتا ہے. علی کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا ان اللہ مولا, بے شک اللہ مولا ہے, انا مولا المؤمنین, میں مؤمنوں کا مولا, من کنت مولا فہذا علی, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. درخشورم والو, اگر کوئی علی کو رسول کا جانشین نہ مانے پریشان نہ ہونا, اگر کوئی علی کو رسول کا ولی عہد نہ مانے تو پریشان نہ ہونا, اگر کوئی علی کو رسول کا قائم مقام نہ مانے تو پریشان نہ ہونا, اگر کوئی علی کو رسول کے بعد پہلا نہ مانے تو پریشان نہ ہونا. کیوں کہ اس لیے کہ رسول نے کہا تھا انا مولا المومنین, میں مومنوں کا مولا ہوں. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے, میں مومنوں کا مولا ہوں, جس کا میں مولا. ارے ابھی بھی نہیں پہنچا میرا مجمع. میں مومنوں کا مولا ہوں, انا مولا المومنین, میں مومنوں کا مولا ہوں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی جو علی کو مولا مانے وہ مومن, جو نہ مانے وہ منافق. رسول کہہ رہے ہیں, رسول کہہ رہے ہیں کہ جو میں مومنوں کا مولا ہوں, جو علی کو مولا مانے گا میں متوجہ رہے گا وہ مومن, جو نہیں مانے گا وہ منافق. اسی لیے یہ قاعدہ بنایا گیا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہوگی اس کا کوئی بھی عمل کیا ہوگا, قبول. فقط یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا, متوجہ رہیے گا. ابھی 2000 غالباً 17 کی بات ہے, حکومت نے 1000 کے نوٹ بند کر دیے. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں, لطف بہت آئے گا, بس 1 منٹ کی مثال ہوگی, سنیے. نوٹ بند کر دیے حکومت نے. ہم نے دیکھا, لوگوں نے بتایا کہ بھائی نوٹ بند ہو گئے. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہو گئے تو ہو گئے. ہم نے دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. ہم نے کہا بھیا کیا ہوا, کہ بھائی ہم تو برباد ہو گئے. کہ کیا ہوا, کہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا. ہم نے کہا کیسے, کہ حکومت نے نوٹ بند کر دیے. ہم نے کہا بھائی بند کرنے کے لیے بند تھوڑے ہی کیے, متوجہ رہیے گا, بھائی جائیے بینک میں چینج کرا لیجئے. انہوں نے کہا جا نہیں سکتا. کہ کیوں, کہ ان پیسوں کا حساب نہیں ہے. متوجہ رہیے گا. ہم نے کہا تو کیا ہوا, جاؤ جا کر چینج کرا لو. انہوں نے کہا دیکھو سنو, جب میں جاؤں گا فقط یہ نہیں کہ چینج نہ ہوں گے بلکہ حکومت پکڑ کے مارے گی, پولیس جیل میں ڈال دے گی کہ یہ پیسے لائے کہاں سے. محشر کے دن فقط یہ نہ ہوگا کہ دشمنان علی کے عمل قبول نہ ہوں گے, فرشتے پکڑ کے ماریں گے. یہ بتا
علی کی محبت جب دل میں نہ تھی نماز پڑھی کیوں روزہ رکھا کیوں ارے بھائی ذرا متوجہ فقط یہ نہیں کہ اعمال قبول نہ ہوں گے آپ فرشتے پکڑ کے ماریں گے ارے جب محبت نہ تھی تو نماز پڑھی کیوں روزہ رکھا کیوں ارے رسول کی حدیث ہے کہ قرآن ایسے قاریوں پر لعنت کرتا ہے جن کے دل میں بغض علی ہو رسول کہتے ہیں قاری قرآن پڑھتے جاتے قرآن کہتے ہیں ان پر لعنت کرتی جاتی ہے جتنی جتنی آیتیں پڑھتے اتنی اتنی لعنت کرتی جاتی ہے متوجہ رہیے گا صلوات پڑھے نا محمد صاحبوں کو حمدی کا سلطان نہیں کہتے عالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے حاجی ہو نمازی ہو صحابی ہو یا کوئی اور ولایت علی کے منکر تو مسلمان سبحان اللہ نسلیں مر کے جئیں گی ہمیں معلوم نہ تھا پیسے پیسے پہ بکیں گی ہمیں معلوم نہ تھا نسلیں مر کے جئیں گی ہمیں معلوم نہ تھا پیسے پیسے پہ بکیں گی ہمیں معلوم نہ تھا لوگ محشر میں کہیں گے خدا را جنت ایک آنسو پہ ملے گی ہمیں معلوم نہ تھا لوگ بھائی دیکھیں بھائی نعرہ لگا رہے تھے آپ سب ایک ساتھ مل کے لگا رہے تھے اب میں بھائی سے کہتا ہوں آپ نعرہ لگائیے جو آپ کے حصے کا رہ گا امام کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے دو روایتیں ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مومن میں 100 لوگوں کے برابر طاقت آ جائے گی ایک روایت میں 1000 کے برابر آج درخشہ ورم میں یہ محسوس ہو رہا ہے یہ وہی بیٹھے ہیں جو ظہور کے بعد امام کے سپاہی ہوں گے متوجہ رہیے گا سنیے گا ابھی رسول کے ہاتھوں میں علی ہیں رسول نے حکم دیا میرے پیارے صحابہ 3 خیمے نصب کرو 3 خیمے ایک ہمارے لیے ایک ہمارے ولی عہد کے لیے اور ایک امہات المؤمنین کے لیے ارے بھئی ذرا متوجہ رہیے گا 3 خیمے نصب کرو چلچلاتی ہوئی دھوپ صحابیوں سے نہیں کہا بھئی تم اپنے لیے بھی خیمہ لگا لو ارے بھئی متوجہ رہیے گا 3 خیمے نصب کرو اور کہا سنو کوئی بھی اس غدیر کے میدان سے بھاگنے نہ پائے جب تک علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے متوجہ رہیے گا کہ احد سے بھاگ گئے تھے غدیر کے میدان سے دکھاؤ کوئی روایت کوئی ایک بھی بھاگا ہو متوجہ رہیے گا 3 خیمے نصب ہوئے رسول اللہ کے لیے متوجہ کیا کہا سب سے پہلے ہماری بیویاں علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی ہماری بیویوں کے بعد کون بیعت کرے گا ہمیں صحابہ 3 خیمے نصب ہوئے رسول کا علی کا اور امہات المومنین کا روایت کہتی ہے جب رسول کی بیویاں نکلی نا 3 ایک ساتھ نکلی پہلے جس میں 2 بہت پریشان تھیں ایک بہت خوش تھی 2 کے پیر اکھڑ رہے تھے وہ جو خوش تھی نا ام حبیبہ انہوں نے کہا میں جانتی ہوں میں رازدار رسول ہوں ارے ذرا متوجہ رہیے گا ہم تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی
میں جانتی ہوں میں رازدار رسول ہوں. مجھے رسول نے بتایا ہے تم آؤ گی رسول کے ولی عہد کے مقابلے پر. ابھی تو رسول زندہ ہے, اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں. چلو علی کے ہاتھ پر بیعت کر لو. بیعت کیسے کرتی ہے خواتین جانتے ہیں؟ بیعت ہوتی ہے, دیکھیں, نامحرم کے ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ نہیں سکتے. بیعت ہوتی ہے خواتین کی, ایک پردہ کھینچا جائے گا, 2 برتنوں میں, چاہے ٹب کہیے, کٹورا کہیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, 2 برتنوں میں پانی بھر کے لایا جائے گا. تاریخ پڑھ لیجیے اسلام میں عورت کی بیعت کیسے کرتی ہے عورت. ادھر پانی رکھا جائے گا, ادھر پانی رکھا جائے گا. پردے کے پیچھے اس طرح سے جناب امیر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالیں گے اور امی اس طریقے سے. ادھر جناب امیر اپنا ہاتھ پانی میں رکھیں گے, ادھر سے امی اپنا ہاتھ ڈالیں گے. یہ ہوتی ہے عورت کی بیعت اسلام میں. آپ کسی بھی مولانا سے جا کے پوچھ لیجیے گا, ریسرچ کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, متوجہ رہیے گا. یہ ہوتی ہے بیعت. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھیا تم بہت تعصبی ہو, تم چونکہ ان دونوں کے ابا کو نہیں مانتے اس لیے ان کی بیٹیوں کو بھی نہیں مانتے. بھائی میں آج میسج دینے جا رہا ہوں, کہتے تم تعصبی ہو, تم نے ان کے باپ کی دشمنی میں انہیں چھوڑ دیا. میں نے کہا بھیا یہ بتاؤ ہمارے سب سے بڑے دشمن کون؟ بنی امیہ. متوجہ رہیے گا. ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی. ارے نہ جانے کہاں ہے آپ. معاویہ کی بہن, یزید کی پھپھی. ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا سے جاگیے. ہم ان کا احترام کرتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک روز ان کے ابا ان کے گھر تشریف لائے. ان کے ابا بستر رسول پر بیٹھنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے ابا کے نیچے سے بستر رسول کو کھینچ دیا اور کہا ابا یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں, اگرچہ آپ ابا صحیح, یہ بستر رسول ہے. ام المومنین کون؟ جو اپنے باپ کو بستر رسول پہ نہ بیٹھنے دے. ام المومنین وہ نہیں ہوتی جو اپنے ابا کو مسند رسالت پا. متوجہ رہیے. اب بیعت ہوئی, صلوات پڑھے ذرا محمد. متوجہ میرے عزیزو. اب بیعت ہوئی, جب امی نے بیعت کر لی, اب باری کس کی آئی؟ اصحاب کی. اب جب صحابہ بیعت کرنے کے لیے لائن لگائی گئی نا, 3 دن تک بیعت ہوئی ہے. بیعت 4 دن بھی ہو سکتی تھی. ارے ذرا سا متوجہ رہیے گا. 3 دن تک بیعت ہوئی ہے. اور امام احمد ابن حنبل, پوری ذمہ داری سے ادھر متوجہ رہے میری طرف, امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں, آپ صلوات پڑھیں محمد. بھائی بہت لطف آئے گا. امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ جب لائن لگی تو ایک صحابی آگے بڑھے. انہوں نے جناب امیر کے چہرے کی طرف دیکھا. جو عبارت پڑھوں گا اگر اس کا بہت آسانی سے کہوں گا, اگر اس کا ترجمہ سمجھ گئے قیامت تک بھی داد دیتے رہے, حق ادا نہیں ہوگا. متوجہ رہیے گا. امام احمد ابن حنبل کہتے ایک شخص آگے بڑھا, اس نے جانے کے بعد کا نام لکھا ہوا ہے, میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں. سنیے گا, جسے جا کے دیکھنا ہے دیکھ لیجیے گا. سنیے گا. آگے بڑھے, انہوں نے جا کے کہا بخن بخن یبن ابی طالب کیف اصوحتا و امسیتا. یہاں سے سنیے گا عبارت, یا مولا مولا کل مؤمنین و مومنات. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے, لطف نہ آئے تب کہیے گا. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے, کیا خوب صبح ہوئی, آپ میرے بھی مولا ہو گئے, تمام مومن مرد اور مومنہ خواتین کے. ارے پتہ نہیں کون تھا, نہ خود کو مردوں میں گنتا تھا نہ خواتین میں. یہی تو کہا نا, یہی تو کہا نا, یا مولا, خود کو الگ کر لیا. یا مولا مولا کل مؤمنین و مؤمنات. نہ خود کو مردوں میں گنا, بھائی ہم تو نہیں جانتے کون تھا.
اب تو امام احمد ابن حنبل نے لکھ دیا صلوات پڑھے نا محمد وآلہ. سنیے اب جب سب نے بیعت کی تو جب چلے تو آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ بھئی بڑی تمنائیں تھی ہمارے دل میں, رسول نے ہماری حسرتوں کو کچل دیا. ارے بڑا سوچ کے بیٹھے تھے. اچھا دیکھو 3 دن ہو چکے ہیں, لوگ پوچھیں گے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. ارے ذرا متوجہ رہیے, یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. اب جب چلے جا کے راستے میں لوگوں نے پوچھا, ایک صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا ہاں کہاں, اب بہت انتظار کیا, کہ ایک بات بتاؤں, کہاں کا بتانا نہیں کسی کو. ارے ذرا متوجہ رہیے, کہ ایک بات بتاؤں کہ ہاں بتانا نہیں کسی کو, کہ بتاؤ. کا غضب ہو گیا, علی نے رسول نے علی کو غدیر کے میدان میں اپنا جانشین بنا دیا. متوجہ رہیے گا. دوسرے نے تیسرے سے کہا کہ ایک بات بتاؤں, بتانا نہیں. یہی کہتے گئے بتانا نہیں, ایک بات بتاؤں, اور بات عام ہو گئی. جب بات عام ہوئی, اب سنیے گا لطف آئے گا. ایک شخص آیا جس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری. اس نے آنے کے بعد کہا محمد تم نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے کہا اللہ ایک ہے. تم نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. تم نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. محمد یہ تم نے کیا کیا کہ تم ہمارے اوپر اپنے چچا کے بیٹے کو مسلط کر دیا تم نے. یہ تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کے نبی نے کہا واللہ, یہ خدا کی قسم یہ خدا کی طرف سے ہے. اس نے کہا کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو فوراً بددعا کرے کہ میرے اوپر عذاب ہو. اللہ دشمنان علی کی جو سب سے پہلی سزا معین کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. ارے بھائی ہر جملہ چیخ کے کہنے کا نہیں ہوتا ہے, متوجہ رہیے گا. بھائی کہنا یہ چاہیے تو محمد اگر تم نے بنایا نہ مانیں گے, اللہ نے بنایا ہے تو مان لیں گے. اس نے کہا اگر اللہ نے بنایا ہے تو فوراً بددعا کریں کہ میرے اوپر عذاب نازل ہو. میں نے کہا اللہ دشمنان علی کی جو سب سے پہلی سزا معین کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. ایک مثال پیش کروں کہ اللہ دشمنان علی کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. آپ دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ جب حج پہ آؤ تو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. بھائی متوجہ رہیے گا, مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. ہم نے کہا مقام ابراہیم ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اللہ نے حکم دیا اسے مصلی بناؤ, نہیں پہنچے آپ, اسے مصلی بناؤ. اب مسلمانوں کی ذہنیت کا کیا کیجئے گا؟ ارے جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے آیا اسے مصلی مان لیا, اور جو محمد کے ہاتھوں کے اوپر آیا اسے مولا بھی نہ مانا. بھائی ذرا پیچھے والے متوجہ رہے. علی حیدر کرار, علی حیدر علی کل کا مددگار, علی کل کا مددگار, علی جنگ کو بھی تیار, علی حیدر کرار. سنیے گا میرے عزیزوں, ہیں بھائی جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے آیا اسے مصلی مان لیا, جو محمد کے ہاتھوں کے اوپر آیا اسے مولا بھی نہیں مانا. بھائی صاحب عقل انسان جو ہوتا ہے وہ پیر والی چیز کو پہلے لے گا یا ہاتھوں والی کو؟ بھائی ہر صاحب عقل ہاتھ والی چیز کو پہلے لے گا. بھائی آپ سب بیٹھے ہیں, کسی ایک چیز کسی کے پیروں میں پڑی ہو, ایک چیز ہاتھ میں ہو, کسے لیں گے پہلے؟ ہاتھ والی کو. لیکن اللہ دشمن علی کی عقل کو خراب کر دیتا, ضائع کر دیتا ہے. انہوں نے پیر والے کو تو مان لیا, ہاتھ والے کو چھوڑ دیا. یہی حارث ابن نعمان فہری نے کہا, متوجہ رہیے گا, کہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو فوراً بددعا کرے کہ میرے اوپر
عذاب نازل ہو. وہ رحمت للعالمین جس نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی. ارے بھائی ذرا جملوں کی قدر کیجئے. پتھر مارنے والوں نے، اوکھڑیاں پھینکنے والوں نے، کنکر مارنے والوں نے بھی اپنے کانوں کو جب رسول کے تہنے مبارک کے قریب لے جا کر سنا، یہی آواز آتی تھی، پروردگار انہیں توفیق دے کہ یہ میرے کلام کو سمجھیں. لیکن جب علی کے دشمن کی بات آئی، فوراً کا حارث، نعمان کے بیٹے، آج میں تیری بات کو رکھنا چاہوں گا کیونکہ تو دشمنان علی میں سے نمبر 1 ہے، کیونکہ تو پہلا ہے جس نے کھلم کھلا علی کی ولایت کا انکار کیا. متوجہ رہیے گا. رسول نے کہا اگر آج میں نے تیرے لیے بد دعا نہ کی تو لوگ مستقبل میں کہیں گے اگر اللہ نے بنایا تھا تو عذاب کیوں نہ آیا. بھائی ذرا متوجہ رہیے، پیچھے والے ہیں متوجہ رہیے گا. فوراً کہا حارث آج میں تیری بات کو رکھنا چاہوں گا. فوراً کہا، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار تو دیکھ رہا ہے یہ تیرے علی کے اعلان کا انکار کر رہا ہے، تیرے علی کے اعلان کا انکار کر رہا ہے. فوراً آسمان سے ایک کیا چلا؟ پتھر حارث کے سر پہ آگے پڑا. حارث کا قصہ تمام ہو گیا. میں کہوں گا پروردگار عالم یہ آسمان سے پتھر نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے آسمان سے بجلی نازل کر دیتا جو حارث کے سر پہ آ کے پڑتی، جل کر راکھ ہو جاتا. عجب نہیں آواز آئے میاں مرزا مناظر، ہم تو آسمان سے بجلی بھی نازل کر دیتے. اگر ہم بجلی نازل کرتے تو لوگ بہانہ بنا دیتے، کہہ دیتے روشنی بہت زیادہ تھی، آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی تھی، ہم دشمنان علی کا انجام بھی نہ دیکھ سکے. متوجہ رہیے گا. تو پروردگار آسمان سے تلوار نازل کر دیتا جو حارث کے سر پہ آگے پڑتی اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا. آواز ہے کہ میاں ہم تو تلوار بھی بھیج دیتے. اگر ہم تلوار نازل کرتے لوگ مستقبل میں دونوں تلواروں کو ملا کے ایک کر دیتے اور کہہ دیتے علی نے ذوالفقار سے قتل کر دیا تھا. تو پروردگار آخر یہ پتھر کیوں نازل کیا؟ آواز آئے گی میاں قرآن دیکھو، ہم نے ہر خشک و تر کو قرآن میں رکھ دیا. جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے ہمارے سامنے سورہ فیل آئے گا. ابرہا کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کے چلا، خانہ کعبہ کو گرا دے، ٹھا دے آخری آدمی تک سے توجہ، مسمار کر دے. تو آسمان سے بڑی ہی شدت کے ساتھ پتھروں کی بارش ہوئی، سارا لشکر وہی کا وہی مر گیا، تڑپ بھی نہ سکا. تو پروردگار عالم بتانے یہ چاہتا ہے جس عذاب سے دشمنان کعبہ کو ماروں گا اسی عذاب سے دشمنان مولود کعبہ. پتھر کیوں بھیجا؟ پروردگار بتانا چاہتا ہے میاں سنو، جس عذاب سے دشمنان کعبہ کو ماریں گے اسی عذاب سے دشمنان مولود کعبہ کو بھی ماریں گے. تاریخ میں 2 حارث، ایک حارث میدان خیبر میں، ایک حارث میدان غدیر میں. ارے بھائی ذرا متوجہ رہیے. حارث میدان خیبر میں اللہ کا دشمن، حارث میدان غدیر میں علی کا دشمن. حارث میدان خیبر میں اللہ کا دشمن، اس کا قاتل کون؟ ارے کہاں ہے آپ؟ حارث ابھی بھی نہیں پہنچے آپ.
حارث میدان خیبر میں اللہ کا دشمن، اس کا قاتل علی. حارث میدان غدیر میں علی کا دشمن، اس کا قاتل. ابھی بھی نہیں پہنچا میرا مجمع، آخری آدمی تک سے توجہ. ایک حارث میدان خیبر میں علی کا دشمن، اللہ کا دشمن، اس کا قاتل علی. ایک حارث میدان غدیر میں علی کا دشمن، اس کا قاتل خدا. گویا اللہ اور علی میں معاہدہ ہو گیا. پروردگار میرے دشمن کو تو قتل کر، تیرے دشمن کو میں. واہ جی اسے بھی صدا پسند نہیں، ایسے لوگ ہم کو ذرا پسند نہیں. واہ کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں؟ واہ جب وہ مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں. یزیدیت کا جراثیم جس کے خون میں ہو، اسے حسین کا فرش جی جی تو اقرار کر ولایت کا، واہ ادھورا کلمہ خدا کو گویا اللہ اور علی میں معاہدہ ہو گیا. پروردگار میرے دشمن کو تو قتل کر، تیرے دشمن کو میں قتل کرتا ہوں. اب دیکھیں بھیا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مکمل، متوجہ رہیے گا. اور مجھ سے کہا ہے کتنا پڑھنا ہے؟ 1.5 گھنٹہ. متوجہ رہیے گا. ایک سلوات اور پڑھے محمد. سنیے گا، ایک کتاب ہے حسنیہ کے نام سے، تقریباً 170-72 صفحات کی کتاب ہے. متوجہ رہیے گا، لطف آئے گا. ولایت سے متعلق سنا رہا ہوں. 7ویں امام کے زمانے میں، سنیے گا میرے عزیزو، لطف آئے گا. 1.5 گھنٹے کے اندر اندر مجھے مجلس کو تمام کرنا ہے. سنیے گا. 7ویں امام کے زمانے میں 7ویں امام کے ایک چاہنے والے تھے. ان کی کنیز تھی حسنیہ. امام کی نہیں، کس کی کنیز؟ امام کے چاہنے والوں کی کنیز. کیا نام تھا؟ حسنیہ. اور علی والے ذہین ہوتے ہیں. متوجہ رہیے گا. اس لیے کہ روایت میں ہے اللہ نے علی کے دشمن کو عقل نہیں دی. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. اصول کافی لکھنے والے محمد بن شیخ یعقوب کلینی، شیعت کی سب سے بڑی کتاب، اس کا پہلا باب عقل و جہل، اس کی آخر میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے علی کے دشمن کو عقل نہیں دی. متوجہ رہیے گا. سامنے والے نے کہا مولا امیر شام اتنا چالاک. مولا نے کہا سنو، ایک چیز ہوتی ہے عقل کے علاوہ جسے کہتے ہیں نقرہ. کیا نقرہ. امام کہتے ہیں وہ اللہ نے ہمارے دشمن کو عطا کی جسے کہتے ہیں چالاکی اور مکاری. ارے بھائی متوجہ رہیے گا ذرا. اللہ نے علی کے دشمن کو عقل نہیں دی. اب سنیے گا، امام کے چاہنے والے ایک روز اپنے گھر میں پریشان حال بیٹھے ہوئے. ان کی کنیز نے دیکھا کہ آقا کیا ہوا، اتنے پریشان حال. کہ حسنیہ کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں، سورس آف انکم کا کوئی ذریعہ نہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں. حسنیہ نے کہا حضور مجھے آزاد نہ کیجیے گا، اس لیے کہ میں آپ کے گھر سے در آل محمد تک پہنچی. ارے بھائی ذرا متوجہ رہیے، بھائی ذرا متوجہ رہیے. آپ لوگ ذرا میرا ساتھ دیجیے. آپ کے گھر سے در آل محمد تک پہنچی ہوں. میں آپ کو آمدنی کا، سورس آف انکم کا ایک ذریعہ بتاتی ہوں، ایک طریقہ بتاتی ہوں.
سورس آف انکم کا. اچھا کہ حضور آپ مجھے ہارون رشید کے دربار میں لے کے چلیے. ہارون رشید سے کہیے گا کہ میں اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں. جب ہارون رشید قیمت پوچھے تو کہیے گا 1,00,000 سونے کی اشرفیاں. ارے نہ جانے کہاں آیا. حضور ہارون رشید کہے گا ایک معمولی سی کنیز اتنی قیمت کا. حضور بات اتنا کہیے گا اپنے مولویوں کو بلوا لے میری کنیز سے بحث کروا لے. اپنے مولویوں کو بلوا میری کنیز سے بحث کرا. وہ بولے کہ ثقیفہ کی طرف سے, یہ بولے کہ غدیر کی طرف سے. امام کے چاہنے والے اپنی کنیز کو لے کے چلے, ہارون رشید کے دربار میں پہنچے کہ قیمت کا 1,00,000 سونے کی اشرفیاں. کبھی اتنی زیادہ قیمت, کبھی اپنے مولویوں کو بلوا میری کنیز سے بحث کرا. تو جب اس نے سوچا یہ ایک معمولی سی کنیز, اسی کیا جانکاری ہوگی, کیا معلومات ہوگی, اس نے اپنے دربار کے چھوٹے مولوی جو کھانے پینے پر رہتے ہیں انہیں بلوایا. بھائی جملوں قدر کیجیے گا. اب جو حسنیہ نے جواب دیے ایسا لگتا تھا جیسے خانہ کعبہ کے طاقوں سے بت گرائے جا رہے ہوں. ہارون رشید سمجھ گیا ارے یہ عام عورت نہیں, خاص عورت ہے. ارے مکان والی ہے, میدان والی نہیں. ہارون رشید سمجھ گیا عام عورت نہیں ہے, خاص ہے, مکان والی ہے, میدان والی نہیں ہے. سنیے گا. اب اس نے اپنے دربار کے سب سے بڑے مولوی کو بلوایا جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے ابراہیم. بلایا گیا بصرہ سے. جب ابراہیم بصرہ سے آیا ہارون رشید کے دربار میں, ادھر سے ابراہیم چلا ابرہا کے لشکر کے ہاتھیوں کی طرح, حسنیہ چلی اہل بیت کے ابابیل کی طرح. اما سنیے گا بھائی. پردہ کھینچا گیا, ادھر حسنیہ ادھر ابراہیم. ابراہیم بہت چالاک تھا. ابراہیم نے کہا حسنیہ اما صلوات پڑھے محمد و آلہ. متوجہ رہیے گا. ابراہیم بہت چالاک تھا. ابراہیم نے کہا حسنیہ تم جو پوچھو گی پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں پھر تم پوچھنا. پہلا میں. حسنیہ نے کہا ٹھیک ہے. تم نے ہمیشہ رسول کے بعد پہلے نمبر پر ہی بڑھنے کی کوشش کی ہے, لیکن پہلے نمبر پہ تم کبھی آ تو نہ سکے. متوجہ رہیے گا. اس نے کہا حسنیہ میرا تم سے سوال ہے, غور سے سنیے گا تو لطف آئے گا. کہا کیا؟ کہا حسنیہ یہ بتاؤ جب علی جنہیں تم مولا علی کہتی ہو اور عباس ابن عبد المطلب, ہارون رشید بنی عباس جن کی نسل سے, ہارون رشید کے دادا. متوجہ رہیے گا. عباس کون؟ ہارون رشید کے دادا, رسول کے چچا, مولا علی کے چچا. کہا علی اور عباس ابن عبد المطلب یہ دونوں پہلے خلیفہ کے دربار میں آئے. علی نے کہا میں وارث رسول, عباس نے کہا میں وارث رسول. حسنیہ یہ بتاؤ ان میں حق پہ کون, باطل پہ کون, صحیح کون, غلط کون؟ ابھی بھی نہیں پہنچے. اب سمجھیے گا. اب ایک جملہ پھر آپ کی سمجھ میں پورا میٹر آ جائے گا, پھر آپ خود بولیں گے. اس نے ایک جال بنا تھا حسنیہ کے لیے
کہ ان دونوں میں علی نے کہا میں وارث رسول، عباس نے کہا میں وارث رسول، ان میں حق پہ کون باطل پہ کون؟ اس نے جال بنا تھا اگر یہ علی کو حق پہ کہے ہارون رشید تلوار نکالے اس کی گردن کٹا دے کہ میرے دربار میں میرے دادا کو برا کہتی ہے، اگر علی کو غلط کہے تو اس کا ایمان چلا جائے۔ سنیے گا، اس نے یہ جال بنا تھا، حسنیہ سے کہا بتا ان میں دونوں میں حق پہ کون؟ علی نے کہا میں وارث رسول، عباس نے کہا میں وارث رسول۔ حسنیہ نے کہا حضور کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ یہ وہی کا غرور ہے، یہ وہی کا گھمنڈ ہے۔ کہا اچھا تم حافظ قرآن ہو؟ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا یہ بتاؤ وہ جو قرآن میں ذکر ہے نا، ایک کے پاس تو اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے۔ کہا اچھا تم نبی جناب داؤد کی بات کر رہی ہو؟ کہاں؟ کہ یہ بتاؤ نبی داؤد کے پاس جو دو لوگ اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے ان میں حق پہ کون، باطل پہ کون، صحیح کون، غلط کون؟ کہا حسنیہ توبہ کرو، وہ دونوں حق پہ، وہ دونوں نیک، وہ دونوں صحیح۔ کا کیا مطلب؟ کہ وہ دونوں انسان نہیں بلکہ دونوں فرشتے تھے۔ ارے ابھی بھی نہیں پہنچے آپ، پیچھے والے متوجہ رہیے گا۔ کہ وہ دونوں انسان نہیں دونوں فرشتے تھے۔ جب فرشتے تھے تو کہ یہ بتا وہ اپنا مقدمہ لائے کیوں؟ کہ وہ دونوں جناب داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے کہ بس اسی طریقے سے جیسے وہ دونوں نیک ویسے علی اور عباس نیک، دونوں حق پا، دونوں صحیح، خلیفہ کی تنقید کے لیے آئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ سنیے گا میرے عزیزوں، ہیں کہ وہ دونوں حق پا، دونوں نیک، جیسے وہ دونوں فرشتے داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے ویسے ہی علی اور عباس خلیفہ کی تنقید کے لیے آئے۔ اب لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوال تو پوچھ لیا، علی نے کہا میں وارث رسول، عباس نے کہا میں وارث رسول، جنہوں سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ ارے نہیں پہنچے آپ بھئی، خلیفہ نے کیا کہا؟ کہا حسنیہ اس بات کو جانے دو۔ کہا حضور پوچھے بغیر چین نہ لوں گی، بتائیے۔ عباس نے کہا میں وارث رسول، علی نے کہا میں وارث رسول، جنہوں سے کہا تخت پر بیٹھے ہوئے نے کیا کہا؟ کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے، میں آج گھر جانا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا بیٹھو، اما پیسے بھی ہمیں سے لو، ذلیل بھی ہمیں کو کراؤ، بیٹھو حسنیہ کے سوال کا جواب دو۔ حسنیہ نے کہا حضور بتائیے۔ عباس نے کہا میں وارث رسول، علی نے کہا میں وارث رسول، جنہوں سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں سے سنا ہے، رسول کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے کہ پھر کہ عباس نے کیا کہا؟ کہ عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عباس نے کہا ارے تیرے پاس مقدمہ لایا کون ہے؟ ہم تو پوچھنے آئے تھے، جب ہم چچا ہو کے نہ بنے تو کہاں سے آ گیا ہے؟
शाबाश आजादार आजादार शाबाश मुतवज्जो रहिए हैं कि भाई अब्बास ने कहा, अब्बास उठ के खड़े हो गए कि भैया तेरे पास मुकद्दमा लाया कौन है? हम तो पूछने आए थे, जब हम चचा हो के वारिस न बने तो तुम ससुर हो के कहाँ से? अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए कि हुजूर ठीक है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ पूरी गुफ्तगू को। रफ्ते मज़हब चुका मसाइब भी थोड़े से ज़्यादा पढ़ने, क्योंकि आज 40 का दिन है, वो भी पढ़ने, और जो दाखिला करबला है थोड़ा सा वो भी पढ़ना। मुतवज्जो रहिएगा, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू। हुस्निया ने कहा, हुजूर ये बताइए, क्या रसूल ने अपने बाद किसी को खलीफा बनाया था? कि हम तो नहीं मानते। कि फिर? कि लोगों ने रसूल के बाद किसी को चुन लिया। अरे भाई मुतवज्जो रहिएगा, किसी को चुन लिया। कि ये बताओ, रसूल ने ना बना के गलती की या उम्मत ने बना के गलती की? अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा, शायद आप नहीं समझे। कि रसूल ने ना बना के गलती की या उम्मत ने बना के गलती की? भाई जैसे उसने हुस्निया के लिए जाल बुना था ना, अली को गलत कहे ईमान जाए, अब्बास को गलत कहे जान जाए, यही जाल हुस्निया ने बुना। अगर ये कहे रसूल ने ना बना के गलती की, हारून रशीद तलवार निकाले उसका सर कटा दे। कब मेरे दरबार में रसूल के अल्लाह के नबी को बुरा कहती है। अगर ये कहे उम्मत ने बना के गलती की तो इसका ईमान चला जाए। ये इजमे को हक पे जानते हैं। कब बता कि हम तो नहीं मानते, उम्मत ने किसी को चुन लिया रसूल के बाद, रसूल ने नहीं बनाया, उम्मत ने चुन लिया। हमने कहा बिदअत क्या है कि जो काम रसूल ने ना किया हो। अरे अभी भी नहीं पहुंचे आप। बिदअत क्या? हमने फर्शियाज़ा बिछाई, बिदअत। हमने ताज़िया उठाया, बिदअत। हमने अलम उठाया, बिदअत। हमने मातम किया, बिदअत। हमने मिंबर सजाया, बिदअत। हमने मजलिस की, बिदअत। हमने कहा बिदअत क्या? कि बिदअत वो काम जो रसूल ने न किया हो। तो सबसे पहली बिदअत तो सकीफा बनी सादा में शुरू हुई। अरे जब रसूल ने किसी को खलीफा न बनाया था तो तुमने क्यों? भाई सबसे पहली बिदअत तो, बिदअत शियों की इजाद नहीं है, खलीफा की इजाद है। तुम कहते हो रसूल ने किसी को नहीं बनाया था, तो भाई बिदअत की डेफिनेशन यही है, जो काम रसूल ने ना किया हो। तो सबसे पहली मुतवज्जो रहिएगा, बिदअत की शुरुआत कहाँ से हुई? सकीफा बनी सादा से। तो आप समझ में आया? तुम तो कहते हो अलम बिदअत, मातम बिदअत, अम्मा तुम्हारा खलीफा बिदअत है। तुम कहते हो अज़ादारी बिदअत, अम्मा तुम्हारे बड़े बिदअत। उन्हें तो रसूल ने बनाया न था। सुन्नत तो अली की खिलाफत है, अली की विलायत है। अज़ादारो बस मैंने ख़त्म की गुफ्तगू, इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया। वक्त नहीं है। आज यौम अरबईन है, बहुत क़यामत का दिन है आज। आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? आज वो दिन है कि जिसके इंतज़ार में सकीना जिंदानी शाम में घुट घुट के मर। हमेशा पुप्पी से कहती थी, पुप्पी अम्मा कब मदीने जाएंगी? रिवायत कहती है जब यजीद ने दरोगा जिंदानी शाम के नाम ख़त लिखा ना, जब यजीद को पता चला चारों तरफ से बगावतें उठ रही हैं, करीब है कि तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाए, यजीद ने दरोगा जिंदानी शाम को ख़त लिखा कि जितनी जल्दी हो सके हुसैन के अहले हरम को रिहा कर दो और सैयद सज्जाद को हमारे पास लेके आओ। अज़ादारों, रिवायत कहती है कि सैयद सज्जाद के गले में इतना खारदार तोप था
لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وزن کی وجہ سے سجاد ہر وقت رکوع میں رہتے تھے. وزن کی وجہ سے نہیں عزاداروں، توق میں قیلیں پڑی ہوئی تھی. جب سجاد سیدھے کھڑے ہوتے تھے قیلیں سجاد کے سینے کو چھلنی کرتی تھی. عزاداروں آج میں مکمل مسائل پڑھوں گا، دل تھام کر روئیے گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جب زینب کھل کے روئی ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ جب زینب کھل کے روئی ہے. عزاداروں روایت کہتی ہے جب سید سجاد کو یزید کے سامنے لایا گیا نا، یزید نے کہا کہ سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا. یزید کے دربار میں وہ جگہ آج بھی موجود ہے، مقام راس الحسین، جہاں پہ اہل حرم کا لٹا ہوا سامان ملا ہو. کہتے ہیں جب تمام بیبیوں کو قید خانے سے وہاں لایا گیا نا، سب سے پہلے چادریں لائی گئی. ایک ایک بی بی دوڑی، اپنی اپنی چادر کو تمام بیبیوں نے اٹھا لیا. روایت کہتی ہے کہ ننھی سی چادر رہ گئی. زینب نے ننھی سی چادر کو اٹھایا، قید خانے کا رخ کیا، آواز دی سکینہ. ارے بڑی خواہش تھی سکینہ، تمہاری چادر آ گئی. سکینہ ہمیشہ پوچھتی تھی نا کہ پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے. عزادارو روایت کہتی ہے کہ یزید نے کہا سجاد کیا حکم ہے، یہاں رہو گے یا جاؤ گے؟ امام سجاد جناب زینب کے پاس گئے. شہزادی نے کہا کہ اس ظالم سے کہہ دے میں پہلے شام میں اپنے ماجائے کا فرش ادا بچھاؤں، میں پہلے مجلس کروں گی. عزادارو آپ ہمیشہ مسائل میں خطیبوں سے سنتے ہیں نا کہ روایت میں لکھا ہے اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، عباس کے شان قلم ہوئے. ذرا سوچو جب مقام رؤوس پا علی کی بیٹی پہلی خطیبہ منبر پر بیٹھی ہوگی اور خود کہہ رہی ہوگی بیبیو ارے میں دیکھ رہی تھی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، عباس کے شان قلم ہوئے. بیبیو ارے 70 قدم کا فاصلہ تھا، شمر کا کند خنجر میں کڑی دیکھ رہی تھی. عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رونے میں شرمانا نہیں. چھٹے امام کہتے ہیں اگر ہماری مصیبت پر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لیا کرو. ارے ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اور باپ کے سامنے ان کا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہو. عزادارو بآواز بلند رویا کرو، چیخ چیخ کے رویا کرو. عزادارو مقام رؤوس وہ جگہ ہے جہاں 13 لوگوں کی سر دفن ہے شام میں. جانتے علی اکبر کا سر شام میں دفن ہے، حضرت عباس کا سر شام میں دفن ہے. کہتے جب اس مقام پہ باب الصغیر میں سروں کو لایا گیا نا، پہلے حضرت عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، حضرت عباس کے سر کو لیا. ایک مرتبہ کہے میرے غیرت دار بھائی عباس ارے تیرے بعد ہم پہ قیامت گزر گئی، عباس ہماری رضا چھین لی گئی. روایت کہتی ہے علی اصغر کا سر آیا، علی اصغر کی بات دوڑی. ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنی آغوش میں سر کو لے کے کہا میرے لال اماں سے تم شرمندہ ہو، ارے ذرا آنکھیں کھولو دیکھو تمہاری ماں تمہارے غم میں ضعیفہ ہو گئی. علی اکبر کا سر آیا، علی اکبر کی ماں استقبال کو آگے بڑھی. میرے لال یہ تیرے مرنے کا دن نہ تھے، ارے ماں کی بڑی خواہش تھی. کہتے حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھی. 2 ننھے ننھے سر آئے، کوئی انہیں لینے والے نہ تھے. شامی خواتین نے کہا کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں مر گئی؟ یہ بات جب زینب کے کانوں میں پہنچی، زینب نے کہا بیبیو ایسا نہ کہو، ارے ان کی دکھیاری ماں میں ہوں، لیکن میں پہلے اپنے ماجائے حسین کو دل کھول کے روؤں گی. عزادارو جب یہ قافلہ چلا نا، بشیر ابن جزلم اس قافلے کے ساتھ تھا.
امام سجاد نے پوچھا پھوپھی دو راستے ہیں مدینے کے، ایک راستہ دور ہے لیکن کربلا ہوتے ہوئے جاتا ہے، یوم 40 ہے نا، آج پوری دنیا حسین کی قبر پر پہنچی ہوئی ہے، وہ حسین کے جسے 3 دن تک کفن نہ ملا۔ امام سجاد کہتے میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی سینے کی ہڈیاں پسلیوں سے مل گئی تھی۔ عزاداروں، یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا، کہتے جب یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا، جب حسین کی قبر کے قریب زینب پہنچی، زینب ناقے سے اتری نہیں، خود کو حسین کی قبر پر گرا دیا۔ کہاں ماں جائے بہن آئی ہے، اے ماں جائے تیرے بعد قیامت ہو گئی، ارے میری ردا چھین لی گئی، اے ماں جائے میرے شانوں میں رسن باندھی گئی، ماں جائے لیکن بہن شرمندہ ہے، ارے جو تو نے امانات میرے حوالے کی تھی، ارے سکینہ شام کے زندان میں۔ ماں جائے بہن شرمندہ ہے، ماں جائے روایت کہتی ہے زینب حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی، قیامت کی فکر ہے مقتل کے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد سنو گے، دل کھول کے گریہ کیجیے گا، مجھے میرے بھیا عباس کی قبر پہ لے کے چلو۔ اگر یہ فکرہ سن لیا نا اور محسوس کر لیا، کسی آنکھ سے آنسو نہ نکلے گا رکے گا۔ روایت کہتی ہے زینب نے ایک مرتبہ زینب کو سید سجاد نے پکڑا، ایک قبر پہ لے کے پہنچے، زینب نے قبر کو دیکھا، سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، قبر کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، ایک فکرہ کا میرے لال یہ کسی 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے، ارے میرا بھیا عباس تو 32 برس کا جوان تھا، کب بھی اماں چچا عباس پہ اتنے وار کیے گئے، چچا عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے۔ ابھی اماں اتنے وار کیے گئے، چچا عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور میں نے چچا عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو اپنی آبا میں رکھا، ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ عزادارو، ایک وقت آیا کہ جب یہ قافلہ مدینے جانے کے لیے تیار ہو، ایک ایک بی بی سوار ہوئی۔ روایت کہتی ہے جب جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کرایا نا، علی اصغر کی ماں حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھابی چلیے، شہزادی نے ایک مرتبہ منع کر دیا۔ روایت کہتی ہے امام سجاد کو بھی بلایا، بیٹا آؤ تمہاری اماں نہیں آتی، پھر کہا جناب زینب نے چلیے، انہوں نے کہا کس طرح سے چلوں، ارے میری سکینہ زندان شام میں، علی اصغر و حسین کربلا میں۔ عزادارو، جب یہ قافلہ چلا نا، زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا، اماں کی کنیز فضہ سوار ہو جاؤ، ام کلثوم سوار ہو جاؤ۔ جب سب کو سوار کرا دیا نا، دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ایک مرتبہ قبر عباس کی طرف دیکھا، آواز دی بھیا عباس، ارے جب مدینے سے لائے تھے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، آج بہت مدینے جا رہی ہے۔ کہتے جب مدینے کے دروازے پر پہنچے نا، امام سجاد نے قافلے کو مدینے کے دروازے پر روک دیا، بشیر ابن جزلم کو آواز دی، بشیر جاؤ جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر دو۔ بشیر نے عباس کے علم کو ہاتھ میں تھاما، شہر مدینہ میں داخل ہوا، کہتا جاتا تھا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اے مدینے والوں
مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ارے سیدہ کے لال حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر قتل کر دیا گیا. مدینے والوں سنو داستان رنج و علم. ارے اجڑ کے آتے ہیں یثرب میں آج اہل حرم. چمن بطول کا پن میں اجڑ گیا لوگوں. مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا لوگوں. روایت کہتی ہے محلہ بنی ہاشم سے ایک دروازہ کھلا. ایک 7 سال کی بچی اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ایک مرتبہ کہتی ہے بشیر تو یہ کس کی منادی سنا رہا ہے؟ کیا میرے بابا حسین قتل ہو گئے؟ بشیر نے پوچھا اے بی بی تو کون ہے؟ وہ بچی کہتی ہے ارے میں حسین کی 7 سال کی بچی سغرا ہوں جو اپنے باپ کی یاد میں ضعیفہ ہو گئی. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اے بچی حسین تو قتل ہو گئی. بچی کہتی ہے میرے چچا کے ہوتے ہوئے یہ بتا میرے چچا کو کیا ہوا؟ بشیر کہتا ہے لبوں پہ غربت عباس لا نہ پاؤں گا. ارے تیرے چچا کی مصیبت سنا نہ پاؤں گا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے بچی نے کہا بتا دے. ارے میرے شیر سے چچا کے ہوتے ہوئے میرے بابا مارے گئے. بشیر نے کہا سنو کمر حسین کی ٹوٹے جدا ہوئے عباس کہ اپنے آقا پر جان سے فدا ہوئے عباس. عزاداران امام مظلوم کربلا آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. وہ بچی ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تڑپنے لگی. بشیر کہتا ہے حسین قتل ہوئے کربلا کے جنگل میں. ارے ہوئی ہے لاش بھی پامال شہ کی جنگل میں. پھر بشیر نے کہا اے مدینے والوں ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پر نیزہ مار کر علی اکبر کو قتل کر دیا. حد تو یہ ہے کہ علی اصغر کو بھی ایک بوند پانی نہ ملا. لیے ہر ایک تمنا اجڑ گئے اکبر. تڑپ کے باپ کی باہوں میں مر گئے اکبر. ارے جو شیر خوار تھا اس پر ستم عجیب ہوا. دم اخیر نہ پانی حسین نصیب ہوا. عزاداران امام مظلوم کربلا روایت کہتی ہے بشیر بتاتا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک اور دروازہ کھلا. ایک بی بی گھر سے باہر نکلی جس کا نام ام البنین ہے. ام البنین کا گھر سے باہر نکلنا تھا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ام البنین نے کہا اے بشیر کیا کہتا ہے؟ ارے میرے عباس کے ہوتے ہوئے آقا حسین قتل ہو گئے. بشیر کہتا نہیں پہلے عباس کے شان قلم ہوئے پھر حسین. ایک مرتبہ ام البنین نے کہا ارے اتنا بتا دے جب بھی کوئی گرنے والا گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا ارے اس کے تو ہاتھ بھی نہیں تھے. عباس منہ کے بال زمین کربلا پار. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا ہائے حسین ہائے اکبر. پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں قائم آل محمد کے انصار میں شمار فرما. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کل مومن اور مومنات کے لیے ارسال فرما.